جو پیپلز پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ بھی چور ہے, جو ANP کا سربراہ ہے وہ بھی چور ہے, جو نون کا سربراہ ہے وہ بھی چور ہے, اور فلانا بھی چور ہے, ڈنگاڑا بھی چور ہے. تو انہوں نے پاکستان کو لوٹے ہوئے ہے, تو ہماری جنگ ان کے خلاف ہے. سیاست میں کبھی بھی ریاست کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی. جب آپ سیاست میں ریاست کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے اداروں کو کمزور کریں گے. سیاست میں یہ پختون اور یہ اسلام اور یہ فلانے یہ چیز مت لے کر آئیں, ٹھیک ہے. پختانہ بس ڈنڈپٹو نا, پختانہ بس سوچ سرکار کی, پختانہ سمجھدار خلق دی, پختانہ طریقے سرا سمجھداری سرکار خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں مہران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سنجو ٹی وی. ناظرین کرام, آج موجود ہے سابقہ MPA ضیاء اللہ خان بنگش. ان سے جو ہے نا ان کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اور مزید جانیں گے کہ انہوں نے ایک نئی پارٹی جوائن کی ہے تو ان کا منشور کیا ہے, ویژن کیا ہے, کیا خیال اور کیا سوچ رکھتے ہیں, عوام کے لیے کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اتنی بزی شیڈیول میں ہمیں ٹائم دیا سر. نہیں, آپ کا شکریہ اور سنجو ٹی وی چینل کا, کیونکہ کافی عرصے سے ہم سنجو کے ساتھ ان کے انٹرویوز اور میں خود مطلب لائک کرتا ہوں کیونکہ اکثر. تو آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا شکریہ. اچھا سر, سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے ایک سوشل ورکر تھے, عام سے جو ہے نا انسان تھے, PTI میں آئے, 10 سال تقریباً آپ نے جو ہے نا کوہارٹ میں آپ نے الیکٹ ہوئے, MPA بنے. تو ایسی کیا صورتحال آپ کو پیش آئی کہ 10 سال بعد آپ نے PTI کو خیرات کہہ دیا اور نئی پارٹی میں آپ نے شمولیت اختیار کی؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں ایک سوشل ورکر تھا, تو وہ بیک گراؤنڈ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 1998 میں اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی, ایک سماجی تنظیم بنائی, اور اس سماجی تنظیم کو اس کے ذریعے میں نے کیونکہ ایک اس وقت سے ہی مطلب میں جب فرسٹ ایئر میں تھا تو مطلب آپ اس وقت سے ایک سماجی کاموں کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ موجود تھا, اور یہ جذبہ ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے آ رہا تھا. مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خون میں ہمارا یہ خدمت کا جذبہ جو ہے وہ شامل تھا. اور جب باقاعدہ گاؤں ہمارے محمد زئی اور نصرت خیل کے مشران کی ڈیمانڈ پہ جب ہم پالیٹکس میں آئے تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ جس پارٹی میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ سپورٹ میں ہوں گے. تو پھر 2010 میں چونکہ ہم نے باقاعدہ سیاست شروع کی تھی, پھر 2011 میں پاکستان تحریک انصاف ہم نے جوائن کی, اور پھر ایک سلسلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا شروع ہوا. 2013 میں پہلا ٹکٹ ملا, پھر مطلب وہ الیکشن جیتا, پھر 2018 میں دوسرا الیکشن جیتا, اور سلسلہ جو عوامی خدمت کا جو سلسلہ تھا, پہلے سماجی طریقے سے ہم خدمت کر رہے تھے, پھر سیاسی جب سیاست میں آئے, سیاست کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے علاقے کے اپنے کوہاٹ کے لوگوں کی ہم نے خدمت کی, بلکہ پورے صوبے کی ہم نے خدمت کی. ہماری جو جنگ تھی وہ تھی PDM کے خلاف, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگوں کا سیاسی طریقے سے ہی ہم جنگ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کہا گیا تھا ہماری لیڈرشپ کی جانب سے کہ ہماری جنگ PDM کے خلاف ہے. ہماری جنگ PDM کے خلاف ان دا سینس یہ کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ بھی چور ہے, جو ANP کا سربراہ ہے وہ بھی چور ہے, جو نون کا سربراہ ہے وہ بھی چور ہے, اور فلانا بھی چور ہے, ڈنگاڑا بھی چور ہے. تو انہوں نے پاکستان کو لوٹے ہوئے ہے, تو ہماری جنگ ان کے خلاف ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے اپنے ورکرز کو بھی یہی بتایا ہوا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے, اور ہم جنگ کرتے رہے. اور پھر جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اس کے بعد کے جو 2 مہینے ہم روپوشی میں ہم نے گزارے, تو اس میں پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ جنگ تو ہماری PDM کے خلاف تھی, لیکن جنگ تو مطلب وہ ٹریک چینج ہو کے وہ تو ریاست کے خلاف جنگ شروع ہو چکی ہے. تو دیکھیں, آپ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں, میں بھی اس ملک کا رہنے والا ہوں, اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, کیونکہ اب موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ صورتحال ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ جو سچائی ہے وہ سچائی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, بس وہ ایک ہی ڈگر پہ سارے شروع ہیں. میں آپ کی مخالفت کر رہا ہوں, آپ میری مخالفت کر رہے ہیں, میں اس پارٹی کی مخالفت کر رہا ہوں, وہ اس کی کر رہا ہے. اسپیس ایک دوسرے کو ہم نہیں دے رہے ہیں. جو سچائی ہے, سچائی یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگ سیاسی طریقے سے ہی اپنے جدوجہد کرتے ہیں. سیاست میں کبھی بھی ریاست کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی. جب آپ سیاست میں ریاست کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے اداروں کو کمزور
کریں گے. جب آپ کے ادارے کمزور ہوں گے تو اٹس مین آپ پاکستان کو کمزور کریں گے. تو یہ اس کے بعد جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو ہم تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے ہم خیال جتنے بھی ہم ساتھی تھے بشمول پرویز خٹک اور محمود خان, پھر ہم بیٹھے, ہم نے اس چیزوں پر سوچا کہ یار یہ چیز تو غلط ہو رہی ہیں. اور تو ہمارے ساتھ آپشن تو اور بھی تھے, مطلب آپشن یہ تھا کہ پھر ہم کسی اور پارٹی میں چلے جاتے, لیکن ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے آغاز پی ٹی آئی سے کیا ہے تو ہم پی ٹی آئی میں رہ کے اپنی جو نئی نئی جماعت ہم نے ہی بنائی ہے. مطلب یہ پی ٹی آئی پی جو بنی ہے تو یہ ہم پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جتنے بھی تھے تو یہ ہم نے ہی بنائی, اور اس کا نام بھی ہم نے پارلیمنٹیرین دیا. تو اب ہماری نئی جماعت ہے اور اس نئی جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم میدان میں آ چکے ہیں. تو سر یہاں پر کچھ جو ہے لوگ ہیں, کوہاٹ کی عوام ہے, ان کا یہ سوال بھی آتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے, بہت سارے رہنماؤں نے اس حوالے سے جو ہے نا پارٹی کو خیر آباد کہا. آپ نے تقریباً 2 مہینے بعد پارٹی کو خیر آباد کہا, تو اس ٹائم میں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ یا کچھ اس طرح کا آپ کو جو ہے نا سوچ یا خیال آیا ہو کہ یہ غلط ہے, ہم یہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں جو میرا ٹائم ہم نے لیا, یا ہمارے ساتھ جتنے پارلیمنٹیرین تھے ہم نے ٹائم لیا, ہم پی ٹی آئی کی فرنٹ لائن سولجرز تھے. ہم فرنٹ لائن پہ لڑتے تھے. ہم اگر آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو بنی گالا ہو تو ہم فرنٹ لائن پہ تھے. زمان پارک تھا تو آپ کا یہ ضیاء اللہ بنگش ہی تھا, کوہاٹ سے لیڈ کر رہا تھا, اور میرے ساتھ صرف کوہاٹ سے 70 بندہ تھا, اور ہم نے رینجرز پولیس کو تقریباً 30 گھنٹہ ہم نے روکے رکھا. خان کے گھر تک قریب بھی نہیں آنے دیا, اور یہ آپ لوگ گواہ ہیں, اس کی میڈیا اس کا گواہ ہے. سر یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ کس نے آپ لوگوں کو اکسایا تھا؟ سٹارٹ میں ہم دیکھیں تو فرنٹ لائن پہ آپ لیڈ کر رہے تھے, اس کے بعد آپ کو یہ جو ہے نا ذہن میں آپ کے سوالات اٹھنے لگے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, تو کون کرا رہا تھا؟ میں نے کہا نا کہ اب ایک چین آف کمانڈ ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں سے میسج آتا ہے کہ جی پی ڈی ایم کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں. میرے پاس آتا ہے, میں نیچے ورکر کو کہتا ہوں کہ ہماری جنگ پی ڈی ایم کے خلاف ہے, تو ورکر بھی پی ڈی ایم کے خلاف, مطلب وہ بھی نان اسٹاپ نواز شریف چور ہے, اور فلانا چور ہے, ڈنگانا چور ہے, یہ چور ہے, وہ چور ہے. تو ایک مطلب ایک چین آف کمانڈ کے ذریعے ایک میسج نیچے تک چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں بھی میں کہوں کہ ہم نے اپنا ایک سلوگن ہم نے اپنے لیے اب رکھا ہوا ہے. سلوگن ہمارا یہ ہے کہ ہم اس ملک میں امن, ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. یہ ہمارا سلوگن ہے, اور اس کی بیسک یہ ہے کہ اس وقت ہمیں امن چاہیے اس ملک میں. امن, جب ہم امن لائیں گے تو اس کے بعد ترقی کا آغاز ہوگا. ترقی کے بعد آپ کا ملک خوشحالی. منشور کے حوالے سے بھی آگے آئیں گے, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے مل کر جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی, تو فرسٹلی ہم دیکھیں تو پہلے دن سر آپ کا آڈیو آتا ہے کہ میں نے جو ہے نا پارلیمنٹیرین پارٹی جوائن نہیں کی, اور سیکنڈ ڈے جیسے صبح ہوتی ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ آڈیو آ جاتا ہے کہ صحیح ہے میں نے شمولیت اختیار کی. تو کیا وجہ تھی؟ وہ لوگ یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ضیاء اللہ صاحب کی جو ہے نا جو ڈیمانڈ تھے وہ نہیں پوری ہوئی, یا پرویز خٹک صاحب کی جو ان سے توقعات تھے وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے تھے. کیا وجہ تھی؟ مطلب شروع ہماری جو آپس میں کوارڈینیشن ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے سب کو اعتماد میں لے کے, سب ممبرس کو اعتماد میں لے کے ہم نے ایک اچھی طریقے سے اچھی لانچنگ ہم پارٹی کی کریں. تو پہلے دن جو ہماری مطلب وہ ایک قسم کی میٹنگ بلائی گئی تھی, اور میٹنگ تھی, اور میٹنگ کے بعد جب ہم نے میڈیا پر دیکھا تو جی کہتے ہمیں میڈیا پہ پتہ چلا کہ جی ایک تو یہ تو پارٹی لانچ کی گئی ہے. اس پہ ہم نے اختلاف کیا پرویز خٹک کے ساتھ کہ یار یہ چیز تو ہم نے جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک چیز ہم نے کرنی ہوتی ہے. یہ چیز نہیں ہونی, مطلب یہ مستقبل میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ ایک چیز اپروو نہ کریں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ہم سارے بیٹھے, اور پھر ہم نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کور کمیٹی کرے گی. کور کمیٹی کے ڈیسیجن کے علاوہ کوئی انڈیویجول فیصلہ ہم کسی کا نہیں مانیں گے. مطلب ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ پارٹی آپ کی ہے. یہ اسی وجہ سے تو ہم مطلب پی ٹی آئی چھوڑ کر آ گئے تھے کہ مطلب اگر آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کے فیصلے کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور ایک تنہا ایک فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کا نقصان پھر پارٹی کو ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, کور کمیٹی کا ڈیسیجن اگر نہ ہو اور فیصلے اگر مل کے نہ ہوں تو اس میں ہم نہیں ہیں. سر 9 مئی کے بعد بہت سے رہنماؤں نے, بڑے بڑے لیڈروں نے جو ہے نا پی ٹی آئی کو خیر آباد کیا دیا. کیونکہ ان کے بھی گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے. اسٹارٹ میں آپ نے جو ہے نا بتایا کہ یہ چیزیں ہم تک آ پہنچی تھی, گھر تک پہنچی تھی, حالات بہت خراب ہو چکے تھے, کیسز ہو چکے تھے.
تو جب آپ نے سر پارٹی چھوڑ دی، آپ کی کیسز وغیرہ سارے ختم ہو گئے، صحیح ہو گیا، وہ پاک صاف والی بات ہے کہ بندہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں جو کارکنان تھے، جو عام عوام تھی، وہ ابھی بھی جو ہے نا جیلوں میں ہے. تو آپ نے پارٹی چھوڑ کے آپ کے جو معافی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو گئی، اور عام عوام کا کیا ہو گیا؟ ہمارے کیسز ختم نہیں ہوئے جی. میں نے بی بی اے کروائی اور اس کے بعد میری بی بی اے کنفرم ہوئی. اچھا. تو اٹس مین کہ ابھی کیسز جب بھی کیس نکلے گا تو میں مطلب جاؤں گا اور اپنے کورٹ میں جو حاضری ہوتی ہے وہ تو ہم کریں گے. ورکر جتنے تھے، ورکرز میں بتاؤں کہ میں ہی تھا کہ آئی ایل ایف ٹیم یہاں جتنی تھی، مدثر ایڈوکیٹ، ان کو ایکٹیو کروایا، ان ورکرز کے لیے فنڈنگ جمع کی، ان کے سارے کیسز ان کے جتنے تھے وہ بی بی اے کروائے، ان کو بی بی اے کنفرم کروائی. بہت سارے کو مطلب ان چیزوں سے ہم نے نکالا، جو بے گناہ تھے ان کو بھی اس میں نکالا. یہاں تک کہ ہائی کورٹ میں بھی ان ایف آئی آرز کے پیچھے میں نے اپنی جو اس وقت کی ٹیم تھی ان کو لگایا ہوا تھا کہ ہائی کورٹ پہ جائیں. تو جتنا اس وقت بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنے ورکرز کو مطلب اس وقت ہم نے نکالا. اور ابھی بھی میں آپ کے توسط سے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے ابھی بھی میرے پاس پی ٹی آئی کے ورکرز آ رہے ہیں، اور ان کو میں پولیس سے بھی مطلب ان کے جو مطلب ناجائز اگر اس کو تنگ کیا جا رہا ہے تو اس کو میں اس کو پولیس کو کہہ کے اس کو نکال رہا ہوں. کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ورکر غریب ہے یا نہیں ملوث ان چیزوں میں، تو ان کو میں کلیئرلی مطلب ڈی پی او کو اور اس کو بتا دیتا ہوں کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ ان کاموں میں نہیں ہے، تو اس کو آپ سائڈ پر رکھیں. سر آپ کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو ایسے واقعات ہوئے عمران خان صاحب پہ، یقیناً جو ہے نا ڈیفیکلٹ وقت جو ہے پارٹی پہ عمران خان صاحب پہ گزر رہا ہے، تو ان کا ساتھ آپ نے چھوڑ دیا، تو کیا ایسی صورتحال ہوئی؟ ریڈ لائن جب تھی تو ریڈ لائن کے لیے میں ریڈ لائن بالکل میں نے کسی کو کراس نہیں ہونے دی. گواہ ہیں آپ اس چیز کے. جی بالکل. زمان پارک میں 30 گھنٹے میں نے مطلب کسی کو گھر کے نزدیک آنے نہیں دیا تھا. میرے ساتھ 30-70 بندہ تھا، میں نے 30 گھنٹے فائٹ کیے. 30 گھنٹے. میری بات سنیں، میری بات نہیں اس میں دیکھیں میں کیمرے کے اس سے بات کروں گا کہ سیاست میں یہ پختون اور یہ اسلام اور یہ فلانی یہ چیز مت لے کر آئیں. ٹھیک ہے، میں نے سیاست میں رہ کے میں نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ میں اپنے عوام کو اس چیزوں سے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے میں اس کو بچا سکتا ہوں یا نہیں بچا سکتا. یا اگر وہ وہیں کی چیز پختانوں کو تکڑا دی اور پختانہ بس پختانے ڈیم ٹپ کے اور کے پختانہ بس ڈیم ٹپ کیوں نا، پختانہ بس سوچ سرکار کی، پختانہ سمجھدار خلق دی، پختانہ پختانو طریقے سر سمجھداری سرکار خلق کم دی. پنجاب سے تو پختانو گنا سالتا پر زمان پار کے ادمو پرتو گنا چھ تو اگچ تو پنجابیان چھ تو ہر سب پختانو اس پر سی سے میڈیا میڈر خبریں کول نشو نو. یہ جو ہوتی ہے نا کہ جی یہ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، سیاست میں یہ چیز نہیں ہوتی. سیاست میں آپ نے عوام کی وہ کرنی ہوتی ہے، ان کو بچانا ہوتا ہے، ان کو آنے والے جو خطرات ہیں اس سے آپ کو. اگر میں اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوں تو اگر میں ایک چیز پہ جا رہا ہوں اور میرے سامنے ایک دریا آ رہا ہے یا کھڈا آ رہا ہے، میں بھی اس میں جمپ کروں، میرے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اس میں جائیں، تو کس کی غلطی ہوگی؟ لیڈ کرنے کا غلطی نا. تو میں بحیثیت ایک لیڈ کرنے والا میں اپنے عوام کو اس چیزوں سے بچا کے جاؤں گا، ان کو اس طرف لے کر جاؤں گا کہ وہ بھی بچیں، ان کی فیملیز بچیں، آنے والا اس کا مستقبل ان کو میں محفوظ بناؤں. میں سیاستدان ہوں، میں نے اپنے علاقے کی سیاست کرنی ہے، علاقے میں لوگوں کو بہتر جو مواقع ہیں وہ فراہم کرنے ہیں، روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں، ان کے ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانے ہیں، ان کے جو بنیادی جو ضروریات ہیں ان تک ہم نے جانا ہے. سر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، پی ٹی آئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہو گیا، ریاست کے خلاف جا رہی تھی تو ان کو ہم نے خیر آباد کہہ دیا، تو ان کا نام پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین انہی کی نام سے جو ہے نا آپ لوگوں نے مختص کیا. جھنڈے کی بات کی جائے تو انہی کی جو ہے نا مختص کیا آپ لوگوں نے، تو کیا وجہ بنی ان کی؟ پی ٹی آئی کا نظریہ جو تھا اسی کے آپ لے کے جو ہے آگے چلیں گے، وہ لوگ صحیح وہ ٹریک سے ہٹ گئے تھے، آپ ان کی جو ہے نا نظریوں کو فالو کریں گے آگے، ان کو لے کے چلیں گے؟ بہترین سوال. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپشنز ہمارے ساتھ بہت زیادہ تھے، ہم کسی اور پارٹی میں بھی جا سکتے تھے، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے سٹارٹ لیا ہے پی ٹی آئی میں. صحیح. اور پی ٹی آئی میں ہی رہ کے ہم نے جو ہمارا کام ہوگا وہ ہم آگے اپنا کام چلاتے رہیں گے. اور ہم ایک نئے طرز سیاست ہم انٹروڈیوس کروائیں گے
نئی طرز سیاست ہم نے یہ کی، اب ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں، ہمارے جو ورکرز بن رہے ہیں ان کو ہم پہلے سے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے گالی گلوچ والی سیاست نہیں کرنی، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے، آپ نے ایک دوسرے کو اسپیس دینا ہے، مطلب اسپیس یہ دینا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو جب آپ جگہ دیں گے، ان کی بات سنیں گے، سمجھنے کا موقع دیں گے تو بات ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے. اور لیڈرشپ اگر وہ کسی پارٹی کا بھی کوئی لیڈر ہے تو مجھے زیب نہیں دے گا کہ میں اس کے خلاف گالم گلوچ کروں، اس کو برا بلا کہوں، کہ اس کے ورکر کو برا بلا کہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان میں جو اب فضا بنی ہوئی ہے وہ نفرت کی فضا، دیکھیں وہ اس کو ہم نے بھی ختم کرنا ہے، بحیثیت پولیٹیشین اس پہ ہم نے بھی کام کرنا ہے، بحیثیت میڈیا کے کارکن آپ لوگوں نے بھی اس جو نفرت کی فضا بنی ہوئی ہے اس کو کم کرنے میں آپ لوگوں نے اپنی مدد کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، یقیناً. اگر پاکستان نہیں ہے، جو صورتحال اب بنی ہوئی ہے، مطلب میں اس کے خلاف گالی دے رہا ہوں، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس یہ لگا ہوا ہے، مطلب ایک فضا آپ دیکھیں ہر بندہ پریشان ہے، ٹھیک ہے. تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اس نفرت کی فضا کو ختم کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. پاکستان کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا ہے. پاکستان ہمارا مطلب وہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان